کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھدیاں گونجی چو موبائل کٹ کے کال کٹ کرتا ہے نماز ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی. اب یہ حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور مثال اس کی سمجھ لیں. نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑے سامنے کلاک لگا ہے, گھڑی لگی ہے, نماز پڑھدیاں نکل کے گھڑی کو ٹائم دیکھ لیا, نماز ٹوٹی کہ نہیں حدیث وچوں کٹ کے بتاؤ جی. اس دور میں کون سے کلاک تھے, کون سی گھڑیاں تھیں اس دور میں, کہ اگر اس مسئلے کو حدیث سے نکالیں. اب کیا ہے, اس پہ اجتہاد ہے. ایک اور مثال دوں آپ, تسی چائے پین لگے یا دودھ پین لگے یا پانی پین لگے. میں نے پہلے کہا کہ باتیں بڑی دھیان سے سمجھنی ہیں آج. چائے پینے لگے, پانی پینے لگے, دودھ پینے لگے, کوئی بھی لیکوڈ آپ استعمال کرنے لگے, مکھی آئی اس چائے یا پانی کے اندر گر گئی. اب اس کا مسئلہ یہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے واضح طور پہ حدیث پاک میں ہے کہ بھئی اگر چائے پانی دودھ میں مکھی گر جائے تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, اس کو ڈوبا دو, ڈوبا دے کے اس کو نکال دو. اب تمہارا دل کرے پیو, دل کرے نہ پیو, یہ تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ مکھی بڑی سیانی ہوتی ہے نا, تجربہ کرنا ہے تو بے شک کسی دن بھی کر کے دیکھ لیا جائے. اللہ کے نبی کی فرمات ایک ایک بات لوہے پہ لکیر ہے. دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے, فرمان رسول غلط نہیں ہو سکتا. مکھی جب بھی آتی ہے نا کسی چیز میں غوطہ مارنے کے لیے تو ہمیشہ ڈنگی ہوتی ہے, اس کا ایک پر باہر ہوتا ہے, ایک پر وہ اندر ڈبوتی ہے, ایک پر اس کا باہر ہوتا ہے. ہاں ایسا نہ ہو کہ چائے بہت زیادہ گرم ہے یا دودھ بہت زیادہ گرم ہے, اب گرتے ہی پچ گئی, اب اس کو اپنا ہوش نہیں رہا. اگر اس طرح کی کنڈیشن نہ ہو تو جب بھی مکھی آئے گی ایک پر باہر رکھے گی, ایک ڈبوئے گی, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور ایک پر میں شفا ہوتی ہے. جب وہ آتی ہے تو بیماری والا پر پہلے رکھتی ہے. اللہ کے رسول نے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ اس کو ڈوبا دو گے تو جو بیماری لے کر آئی تھی اس کی شفا دوسرے پر میں ہے, وہ تم ڈوب دو گے تو وہ بیماری ختم ہو جائے گی. اب یہ ہے حدیث پاک کا مسئلہ. لیکن اگر ایسی سین مچھر نہ ہو جائے, چائے پینے لگے پانی پینے لگے مچھر آ کے ڈوب گیا, ہوں کی کرنا ہے, کٹو حدیث پاک. کوئی حدیث نہیں آئی مچھر کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ہے اجتہاد. اجتہاد کیا ہونا ہے؟ قرآنی آیت لیں گے, نبی کی حدیث لیں گے, صحابہ کے دور کے واقعات لیں گے, ملتا جلتا مسئلہ نکال لیں گے. اچھا ایک اور سوال بھی تم دسو, اج تک میرے کسی ایسے سوال کا جواب نہیں دیتا. ٹھیک ہے, ایک تو مچھر والا معاملہ پوچھ لو, ہاں بھائی اگر اجتہاد اور تقلید رہی تو دسو مچھر دا حال دسو. دوسرے نمبر پہ ہر بندہ مجھ کا گوشت کھاتا ہے تو مجھ کا دودھ بھی پیتا ہے. کڈو حدیث وچوں کتنے بھی مجھ کا ذکر, یا قرآن وچوں کڈو کتنے بھی مجھ کا ذکر. گائے کا ذکر ہے, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. مجھ کا کوئی, کیوں کھاندے ہو مجھ سے, کیوں پیتے ہو اس کا دودھ؟ یہ اجتہاد ہے. قرآن, نبی کی حدیث, صحابہ کا اجماع, اس میں سے مثالیں لے کر اس سے نئے قانون بنانا, اس کو اجتہاد کہتے ہیں. کہ حاجی ساری نہیں کر سکتا, ہر بندہ ہی مجتہد بنیا ہوئے. مجتہد بننے کے لیے شرطیں ہوتی ہیں, پہلے وہ لیول بنانا پڑتا ہے.
آج تو ہر بندہ ہی مجتہد ہے نا، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تو نئے نئے مسائل نکال کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لو جی یہ ہے اور وہ ہے۔ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جس کے دن رات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، تب جا کے مجتہد بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ سوندے نہیں سن، وہ سوندے نہیں سن کہ انہوں کا وضو نہیں سی ٹوٹنا، وہ ساری ساری رات بیٹھ کے اللہ کے قرآن پہ غور و فکر کرتے تھے، تب جا کے مجتہد بنتا ہے۔ تو اجتہاد ایک بات، ایک قرآن اور احادیث کو لے کر غور و فکر کر کے جدید مسائل کے لیے، جدید دور کے لیے، تقاضوں کے لیے نئے قانون اور مسئلے اخذ کرنا، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے تقلید، جو ہمارے لیے ہے۔ تقلید کا آسان سا مفہوم یہ ہے کسی پر بھروسہ کرنا، کسی کی بات کو سمجھ کر ماننا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اپنے بڑے وڈیرے، اپنے بزرگ جو ہم سے پہلے گزرے، جنہوں نے محنت کی، کوشش کی، اجتہاد کیا، اجتہاد کر کے قوانین نکالے، ان کی باتوں کو قبول کرنا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرا نکالا ہوا کوئی قانون ہو اور اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث بھی آ جائے، ٹکرا جائیں، تو آپ کہتے ہیں حدیث کی بات مانو، میری بات چھوڑ دو۔ یہ خود آپ کا فرمان ہے۔ اجتہاد ضرور ہے، کوشش ضرور ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں اگر میری بات کسی حدیث سے ٹکرا جائے، خبر واحد درجے کی حدیث ہو، اس سے بھی ٹکرا جائے، تو حدیث کی بات مانو، میری بات چھوڑ دو، میری بات کی حدیث سے زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ جیسی ہستی کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں تقلید بھی ہے اور اجتہاد بھی ہے۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور نبی کے فرمان نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ 5ویں پارے میں آتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص رسول سے اختلاف کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ اس کو ہدایت کا پتہ چل گیا، سچی بات واضح ہو گئی رسول کے ذریعے سے، پھر بھی اختلاف کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے، اللہ کیا کرواتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نولے ہی، اسی انہوں چھڑ دینے، خود راہ پہ چھڑ دینے، نولے ہی ما تولا، کیونکہ اس نے ہدایت چھوڑ کر اور رستہ اختیار کیا، ہم اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سواد اعظم کو چھوڑنا یا کسی کی تعلیمات پر بے یقینی رکھنا، بے یقینی رکھنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ میں نہیں مانتا جی امام ابو حنیفہ کو، میں نہیں مانتا امام شافعی کو، میں نہیں مانتا کسی کی بات کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑا ہوں ان سے، تبھی نہیں نا میں مانتا، تبھی نہیں مانتا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں ان اناس من اہل حفظ، حفظ ایک علاقہ ہے، کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے، من اصحاب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان یبعث معاذا الی الیمن، نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، اور یہ پورا واقعہ میں تھوڑا سا اس دن عرض کیا تھا کہ حضرت معاذ کو حضور سواری پہ بٹھاتے ہیں اور حضرت معاذ کی سواری کی لگام حضور خود پکڑتے ہیں
اور سواری چلتی جاتی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے رسول بھی چلتے جا رہے ہیں، اور حضور حضرت معاذ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ اب وہ سوال کیا تھے؟ حضور نے فرمایا کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، اے معاذ جب تم سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی بات پوچھی، کسی مسئلے کا حل پوچھا تو کیسے کرو گے، کیسے حل نکالو گے؟ انہوں نے کہا اقضی بکتاب اللہ، یا رسول اللہ سب سے پہلے میں قرآن سے دیکھوں گا، قرآن سے اس کا حل نکالوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تجھے اس مسئلے کا حل اللہ کے قرآن سے نہ ملے پھر کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا فَبِسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کے بعد یا رسول اللہ میں آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کو دیکھوں گا، اس میں سے حل نکالوں گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تجھے قرآن سے بھی نہ ملے، نبی کی حدیث سے بھی حل نہ ملے تو پھر کی کرے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا پھر اجتہد برأیی ولا آلو، یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے، اپنا اجتہاد، اپنی کوشش کروں گا، لیکن قرآن حدیث کے بعد ہمارے لیے صحابہ کا اجماع بھی معتبر ہے، کیونکہ وہ خود نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والے تھے، وہ خود حضور سے باتیں سنا سیکھا کرتے تھے، ہم اس درجے کو تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اب علماء فرماتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بعد صحابہ کا اجماع اور اقوال وہ بھی لازمی ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اجتہد برأیی ولا آلو، یا رسول اللہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا پر میں غلطی نہیں کروں گا، غلطی سے بچوں گا پورا۔ پھر آگے کیا فرمایا فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرہ، اللہ کے رسول نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، حضور نے سینے پہ ہاتھ مار کے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہے الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے نبی کے قاصد کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ قرآن حدیث کے بعد اجتہاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور لما یرضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کیا فرمایا اے اللہ تیرا رسول بھی اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے قرآن ہے پھر حدیث، اب قرآن حدیث کا یا صحابہ کرام کے اقوال کی تقلید ہے، یا ان کے بعد دیگر محدثین، دیگر فقہاء کرام جنہوں نے، اب دیکھیں نا امام محمد رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ کی بات سننے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے آپ کی بیٹی تھی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے آپ نا مصلی لگا کے تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پہ آئے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن حکم ہوگا کہ مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، مجرموں الگ ہو جاؤ، تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک مسلح، بلکہ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے نا اس کمرے کے دروازے کے نیچے سے پانی نکل رہا تھا، وہ پانی آپ کے آنسو تھے۔ دن چڑھا تو بیٹی نے پوچھا ابا جی آپ کے دروازے سے پانی نکل رہا تھا، تو فرمایا بیٹی میں جب اس آیت پہ آیا تھا نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو میں اس سے آگے ہی نہیں بڑھ سکا کہ کہیں قیامت کے دن اللہ مجھے بھی نہ کہہ دے کہ ابو حنیفہ تو بھی مجرم ہے، جدا ہو جا تو۔ مجتہد اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت سے 500 اصول اخذ کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو احکام، جو باتیں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ صرف 500 آیتیں ہیں، صرف 500 آیتیں۔ جن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ بھی 500 آیتیں ہیں، بس 1000 آیات میں احکام ہے سارے۔ اب لیٹسٹ دور کے مسائل ہمیں کیسے سمجھ آئیں گے؟ وہ انہی بزرگوں کے اجتہاد اور ان کی تقلید سے ہمیں سمجھ آئیں گے۔ پھر ایک اور بات یاد رکھیے،
یہ ایک روایت اور سنیں اور بات کو ختم کرتا ہوں. یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے. جب کوئی مجتہد کوشش کر کے قرآن سے حدیث سے کوئی بات نکالتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی کوشش پر بھی اللہ اس کو ثواب دیتا ہے. اگر کہیں غلطی سے کہیں تھوڑی بہت اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اللہ اس کو غلطی پہ بھی ثواب دیتا ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی ہے. اور یہ حدیث رسول ہے، کوئی میری اور آپ کی بات نہیں ہے. یہ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حکم الحاکم، جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور فاجتہد، وہ اجتہاد کرے، فیصلہ کرنے کے لیے غور و فکر کرے. ایک چھوٹی جی گل دسواں بھلا پاکستانیاں سی حاجی صاحب ایک عرصہ کچہری رہے ہیں. جدوں بھی عدالتوں میں سزا دیتی جاتی ہے عدالتوں میں ایک جملہ بولیا جاتا ہے تعزیرات پاکستان کے شک نمبر فلاں فلاں کے مطابق. وہ تعزیرات کی ہے، تعزیرات کے بھی شاعرانہ. اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک حد ہے ایک تعزیر ہے. حد اس سزا کو کہا جاتا ہے جو قرآن میں حدیث میں طے شدہ ہے. مثلا 14 کٹ دو، یہ حد ہے. زانی کو 100 کوڑے مار دو، حد ہے. یہ حدیں جن میں سزائیں طے شدہ ہیں. بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے مارو، طے شدہ ہے. شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارو، طے شدہ ہے. ایسی سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے، حد. اور جو سزائیں طے شدہ نہیں ہوتی، جو سزائیں طے شدہ نہیں، جرم ہوتا ہے، گناہ کیا ہے، سزا طے نہیں ہے. اب وہ سزا جج یا قاضی کی ثواب دید پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جج اس کو کیا سزا دیتا ہے. وہ بھی تو اجتہاد ہے، وہ بھی تو اس کا اجتہاد ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پرانی کتابیں پرانی تاریخ سے اس کی مثال دیکھتا ہے، اس کو تعزیر کہا جاتا ہے. وہ بھی اجتہاد کی ایک نوعیت ہے. اجتہاد تو اللہ کے رسول کیا فرماتا ہے اذا حکم الحاکم، جب کوئی جج فیصلہ کرے فاجتہد، اجتہاد کرے، فاصاب، اگر اپنے اس فیصلے میں وہ ٹھیک ہوا تو اللہ اس کو 2 اجر دے گا. ایک اجتہاد کرنے کا، ایک فیصلہ ٹھیک کرنے کا. اور پھر آگے کیا فرمایا وَإِذَا حَكَمَ، جب کوئی جج فیصلہ کرے تو فَاجْتَہَدَ، اجتہاد کرے، فَأَخْطَأَ، اس اجتہاد میں اس سے غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں، غلطی ہو گئی. غلطی اور چیز ہوتی ہے، جان بوجھ کے وہ گناہ ہوتا ہے. غلطی ہو گئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرٌ، اس کو بھی اللہ ایک ثواب دے گا، ایک اجر اس کو بھی دے گا. تو ہر بندہ نہ تو مجتہد ہوتا ہے. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بڑوں کی تعلیمات پہ بھروسہ رکھنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو جن نے بھروسہ نہیں نہ رکھا وہ پھر اتنے بھی لوڑ گیا، اگے بھی لوڑ گیا. اس لیے ہاں یہ تو ان بزرگوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ اگر ہماری بات حدیث کے خلاف آ جائے تو چھوڑ دو، نہ کرو ہماری بات پہ عمل، حدیث پہ عمل کرو. تو یہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، امام بخاری ہو گئے، امام مسلم ہو گئے، امام ترمذی ہو گئے، امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام زہری، امام سفیان ثوری، امام مقبول، یہ بڑے بڑے محدثین کرام ہیں اور فقہاء کرام ہیں. امام ابو یوسف ہو گئے، امام محمد ہو گئے، امام ظفر ہو گئے. آج تو لوگوں کو ائمہ کے نام بھی نہیں آتے، جو مطلب دین سکھا رہے ہوتے ہیں ان کو تو ائمہ کے ناموں کا بھی نہیں پتا ہوگا. اس لیے اپنے قبلہ ٹھیک کریں، اپنے قبلے کو ٹھیک کریں. اور تقلید جیسا بڑا اہم معاملہ ہے، قرآن نے تقریباً 5-6 مقامات پر اس کا حکم دیا ہے. اپنے بزرگان دین پہ اعتماد رکھیں. اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مالک و مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما.
اللہ یہ مختصر سی نشست ہوتی ہے، تیرا دین سمجھنے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مولا اس میں برکتیں عطا فرما، اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ یہ ہمارا ایک بچہ اسد ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، مولا صحت و سلامتی عطا فرما۔ حاجی انور صاحب، حاجی یونس صاحب، دیگر ہمارے جو بزرگ نمازی اس مسجد کے متعلقین اہل علاقہ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ ماہ رمضان کی برکتیں بہار نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔